إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت کی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کے کثرت کے جو نام ہیں، کثرت الاسماء، جس چیز کے نام زیادہ ہوں، کثرت کے ساتھ ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بڑی عظمت اور شان والی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے جو کثرت کے ساتھ نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے سورہ فاتحہ، بھی اس کا نام ہے، اور یہ رب کے بندوں کو رب سے مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ جب بھی کوئی نمازی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو منفرد ہو یا امام، تو وہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، نمازی ہاتھ باندھ کر سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ نماز کا سب سے پہلا حصہ یعنی وہ ثنا پڑھتا ہے۔ اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کی حمد اور رب کی بڑائی اور رب کا اپنی مخلوق کا پروردگار ہونا اپنی زبان سے مومن مسلمان بندہ وہ اعلان کرتا ہے۔ الحمدللہ، تمام صفات کارسازی کے لائق اللہ صرف اور صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ رب العالمین، ہم آپ کی تمام صفات کارسازی کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ ذکر تو کیا جہانوں کا، لیکن مراد کیا ہے؟ ان تمام جہانوں کے اندر جو مخلوقات رہتی اور بستی ہیں، ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، تو پھر ان کو پالنے والا، ان کی مسلسل پرورش اور تربیت کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کو رب کہتے ہیں۔ نمازی انسان اللہ کی حمد و ثنا کرتا چلا جا رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن اللہ نے اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جس طرح دنیا میں حقیقی اقتدار اور حقیقی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی طرح قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے، اور قیامت کے دن کا مختار بھی وہی ہے۔ چنانچہ نمازی انسان نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اگلی آیت میں رب تعالیٰ سے دو نازک وعدے کیے۔ پہلا وعدہ کون سا؟ ایاک نعبد، اور دوسرا وعدہ وایاک نستعین۔ جی، جو پہلا وعدہ ہے نا، ایاک نعبد، کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہر نمازی انسان یہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا سورۃ الفاتحہ میں؟ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور کیا کہا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ سنتوں کے اندر بھی پڑھا، فرضوں کے اندر بھی پڑھا، نفلوں کے اندر بھی پڑھا، وتروں کے اندر بھی پڑھا۔ کوئی بھی نماز ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، تو اس کے اندر نمازی انسان اللہ سے یہ وعدے کرتا ہے۔ اب یہ جو پہلا وعدہ ہے نا، ایاک نعبد، یہ اجمال ہے سورۃ الفاتحہ میں۔ اس کی تفصیل نمازی اپنی زبان سے اس وقت بیان کرتا ہے جب وہ تشہد بیٹھتا ہے، التحیات پڑھتا ہے۔
2 रकातों के बाद, 4 रकातों के बाद नमाजी क्या कहता है? अत्तहियातु लिल्लाह। ये इय्याका नअबुदु की तफसील है। इय्याका नअबुदु का मतलब क्या था? अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और करते रहेंगे। अब उस इबादत की तफसील नमाजी ने उस वक़्त जाके बयान की जब वो 2 ज़ानू हो के किबला रो हो के अल्लाह की इबादत और नमाज की नीयत से बैठा। वो नमाजी ने कहा अत्तहियातु लिल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह मैंने तुझसे इबादत का जो वादा किया उस इबादत की 3 किस्में हैं और उसमें सबसे पहली किस्म कौन सी है? अत्तहियातु लिल्लाह। नंबर 2 वस्सलावातु और नंबर 3 वत्तय्यिबातु। अत्तहियातु लिल्लाह क्या मतलब? या अल्लाह तमाम ऐसी इबादत जिनका ताल्लुक़ मेरी ज़बान से है उन तमाम ज़बानी इबादत के लायक फ़कत तेरी ज़ात है, तेरे सिवा कोई और नहीं। ये मतलब है तहियातु लिल्लाह का। तमाम किस्म की ज़बानी इबादत के लायक फ़कत किसकी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात। वस्सलावातु, या अल्लाह जितनी इबादत का ताल्लुक़ मेरे जिस्म और बदन से है, हर वो इबादत जिसको मैं अपने बदन और जिस्म से सरअंजाम देता हूँ या देता रहूँगा, उन तमाम जिस्मानी और बदनी इबादत के लायक भी फ़कत तेरी ज़ात, तेरे सिवा कोई जिस्मानी और बदनी इबादत के लायक नहीं है। वत्तय्यिबातु, या अल्लाह हर वो इबादत जिसमें तेरे दिए हुए माल में से मैं खर्च करता हूँ या करता रहूँगा, तो वो माली इबादत जो है वो भी तुझसे वादा करते हैं। वत्तय्यिबातु, तमाम किस्म की माली इबादत के लायक भी फ़कत अल्लाह तेरी ज़ात है। हर वो इबादत जिसमें मेरा माल इस्तेमाल होगा, मेरा सोना चांदी इस्तेमाल होगा, मेरे पैसे इस्तेमाल होंगे, तो उन तमाम माली इबादत के लायक भी अल्लाह सिर्फ़ तेरी ज़ात है, कोई और नहीं। अब ये इबादत की 3 किस्में हो गई ना, तो नमाजी ने नफलों के अंदर भी पढ़ा, सुन्नतों के अंदर भी पढ़ा, फ़र्ज़ों के अंदर भी ये वादा दोहराया, वितर नमाज के अंदर भी ये वादा दोहराया और ज़िंदगियाँ बीत गई अल्लाह से ये वादा करते हुए। दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई सूरतुल फातिहा की ये आयत पढ़ते हुए। लेकिन अफसोस, सादर अफसोस कि आप और मैं जिस मुआशरे में, जिस मोहल्ले में, जिस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ 20 साल हो गए लोगों को नमाज पढ़ते हुए, नमाज में सूरत फातिहा पढ़ते हुए, और फिर कुरान करीम की तिलावत करते हुए। आज का मुसलमान सूरतुल फातिहा को पढ़ता है मगर समझता नहीं है, इसे पता ही नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के बंदे, जो तूने रब से वादा किया था उस पे पक्का रहे, उसके पे कायम रहे। अब एक तरफ पढ़ता है इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और करते रहेंगे, चाहे वो इबादत ज़बानी हो, चाहे जिस्मानी हो, चाहे माली हो, तीनों किस्म की इबादत के लायक फ़कत तेरी ज़ात है, कोई और नहीं। लेकिन अमलन ये तीनों किस्म की इबादत, बदबख्ती है इस मुसलमान की कि अल्लाह से इन तीनों किस्म की इबादत का वादा और इकरार करने के बावजूद रब के बंदों में से कितने ही बंदे ऐसे हैं जो हर वक्त ये पढ़ते भी हैं, मगर जब इबादत और पुकार की बारी आती है, या माली इबादत की बारी आती है, या जिस्मानी और बदनी इबादत की बारी आती है, तो अमलन वो इसकी मुखालफत करते हुए गैरुल्लाह की ज़बानी इबादत भी करते हैं, गैरुल्लाह की माली इबादत भी कर बैठते हैं, और गैरुल्लाह की बदनी और जिस्मानी इबादत भी कर बैठते हैं। तो नमाज का इनकार आया लाजिम आएगा कि नहीं आएगा? अब एक इंसान कहते हैं अल्लाह ज़बानी इबादत के लायक तू है, लेकिन जब मुश्किल और मुसीबत आए तो इस ज़बान के साथ अल्लाह को ना पुकारे, गैरुल्लाह को पुकारे, तो उसको नमाज क्या फ़ायदा देगी? उसकी नमाज का क्या एतबार होगा? अब ज़बानी इबादत के बहुत सारे अज्जा हैं। एक इंसान पढ़ता है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये ज़बान इस्तेमाल हो रही है ना, अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, रब की हम्द व सना, रब की तहमीद व तक़दीस बयान कर रहा है, तस्बीह कर रहा है, वजीफ़ा पढ़ रहा है अल्लाह के नाम का, तो ये ज़बान के साथ अल्लाह की इबादत हो रही है। ज़बानी इबादत का मतलब ये हुआ कि जिस रब ने यह ज़बान बख्शी है, नमक हलाली का तकाजा ये है कि बंदा मोमिन और इस ईमान और इस्लाम का दावा करने वाला इंसान जब इस अब रब से वादा कर चुका है कि ज़बानी इबादत तेरी करेंगे, किसी और की नहीं,
تو پھر اس کو چاہیے نا کہ اپنے اس زبانی عبادت والے وعدے پہ پکا رہے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ایاک نعبد اور التحیات للہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ زبان رب کی دی ہوئی اس سے وظیفے اور حمد و ثنا اور غیروں کے شکرانے اور غیروں کے وظیفے وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں. تو بھائی اللہ کو پکارنا مشکلات اور مصائب اور دکھوں میں اور تکلیف میں، یہ رب کی زبانی عبادت ہوگی. اور اگر کوئی بدبخت اور نامراد انسان اللہ کے ماں سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر اس کو غیبانہ ما فوق الاسباب مدد کے لیے بلائے گا، پکارے گا، تو لا محالہ یہ اس کی زبانی عبادت بنے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا حکم دیا اور غیروں سے مانگنے سے منع فرمایا. اب یہ ایک مستقل عنوان ہے قرآن مجید میں، تفصیل میں نہیں جاتے. صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ ہر وہ عبادت جس میں زبان استعمال ہو وہ زبان عبادت ہے. التحیات للہ کا مطلب یہ ہے تمام قسم کی زبانی عبادات جن کا تعلق اللہ سے ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے جائز، باقی سب کے لیے ناجائز اور حرام ہے. اب ایک انسان مشکلات اور مصائب میں، دکھوں میں، حاجتوں میں، ضرورتوں میں اللہ کو پکارتا ہے تو یہ اللہ کی زبانی عبادت بنے گی، اور اگر غیر اللہ کو پکارے گا تو یہ ان کی زبانی عبادت بنے گی. لیکن لوگ اس کو زبانی عبادت سمجھتے نہیں. اللہ کو بھی پکار لیتے ہیں اور دکھ اور مصیبت تکلیف آئے تو من و مٹی کے نیچے پڑے ہوئے مردے اور میت کو بھی پکار لیتے ہیں. سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مارا. یہی اسلام کی خدمت ہے کہ من و مٹی کے نیچے پڑا ہوا وہ بزرگ اور پیر پیغمبر وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں، وہ مشکلات بھی آسان کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمام قسم کی حاجات اور ضروریات پوری کرنے والی ذات فقط رب تعالیٰ کی ہے. اللہ کے ماں سوا کوئی کسی کی غائبانہ ما فوق الاسباب دور و نزدیک سے بغیر واسطوں اور بغیر وسیلوں کے دعا پکار سننے والا کوئی نہیں. یہ خاص اور کمال اور شان اور عظمت صرف رب تعالیٰ کی ہے. یہ مطلب ہے التحیات للہ کا، جس کا تعلق ہے ایاک نعبد سے. اور ایاک نعبد کی سب سے پہلی جز کون سی ہے؟ زبان عبادت، اور وہ فقط اللہ کے لیے ہے. نمبر 2 والصلوات، جسمانی اور بدنی عبادات کے لائق بھی فقط اللہ کی ذات ہے. اب جسمانی عبادت کے بہت سارے اجزاء ہیں. ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے تو نماز میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا اللہ کی عبادت کی نیت سے، نماز کی نیت سے. تو یہ ہاتھ باندھ کر قیام کرنا، یہ شکل بنانا عبادت والی انتہائی عاجزی اور ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے سامنے، تو قیام کیا ہوا؟ جسمانی عبادت ہے. پھر آپ رکوع کرتے ہیں تو رکوع کیا ہے؟ جسمانی عبادت ہے. پھر آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ بھی کیا ہے؟ جسمانی عبادت ہے. ان تمام نماز کے ارکان میں آپ کا اور میرا جسم اور بدن کی حرکت کر رہا ہے. ایک مخصوص حیت اور شکل بنا لی ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے. تو قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر جناب وہ تشہد بیٹھتا، قعدے میں جب وہ بیٹھا تشہد پڑھا، تحیات پڑھی. تو یہ ساری نماز والی شکل بنا کر اور باوضو ہو کر اور قبلہ رو ہو کر اللہ کے سامنے جھکنا، نماز کے تمام ارکان، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا، یہ سب کے سب جسمانی عبادات کے اجزاء ہیں. اسی طرح بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، اپنے اس گنہگار جسم کو اللہ کے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا، تلبیہ پڑھتے ہوئے طواف کرنا، دعا پکار کرنا، یہ اپنے جسم کے ساتھ طواف کرنا اللہ کے گھر کا، یہ جسمانی عبادت ہے. خوش قسمت لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف جسمانی عبادت ہے. صفا مروا کی جو دوڑ ہے یہ جسمانی عبادت ہے. رمضان شریف کے فرضی روزے یہ جسمانی عبادت ہے کہ سحری سے لے کے افطاری تک انسان اللہ کی عبادت کی نیت سے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، روزے کی نیت کرتا ہے جب، تو یہ بغیر یعنی روزہ رکھنے کے بعد انسان ہر قسم کے بشری تقاضوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے. کس کے ڈر اور خوف سے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو یہ جسمانی عبادت ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے اجزاء ہیں جسمانی عبادت کے، لیکن سب سے بڑی جسمانی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا، رب کی عبادت کی نیت سے رب کے سامنے سجدہ کرنا.
اور میرے نبی نے فرمایا جتنا انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی دوسری حالت میں اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا تو رب کی جسمانی عبادت بنے گی، اور اگر یہی رب کا سجدے والا حق کسی اور کو دے ڈالا تو یہ اس کی جسمانی عبادت بنے گی۔ ایمان سے بتلاؤ یہ کلمے کا، قرآن کا، نبی کے فرمان کا اور نماز کا اور سورۃ الفاتحہ کا انکار نہیں ہے کہ نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد، اللہ تمام بدنی عبادات کے لائق تو ہے، تیرے سوا کسی کی نہ زبانی عبادت کریں گے نہ جسمانی عبادت کریں گے۔ اور ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، جہاں دو چار جھنڈیاں نظر آئیں وہیں گر گیا، جہاں تھوڑا سا اونچا تھلا نظر آیا وہیں گر گیا سجدے کی نیت سے۔ ہم کوئی عبادت کا سجدہ کرتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم کوئی عبادت کی، ہم تو ادب اور احترام کا اور تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں۔ بھائی اس شریعت میں جس پیغمبر کا آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نبی کی شریعت میں ہر قسم کا سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز، باقی سب کے لیے قیامت تک کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ آپ نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری شریعت میں اللہ نے ہر قسم کا سجدہ صرف اپنے لیے جائز رکھا ہے، میری شریعت میں اللہ کے دین میں قیامت تک سب کا سجدہ خدا نے ناجائز اور حرام قرار دیا۔ فرمایا ہاں اگر میری شریعت میں اللہ کے ماں سوا کسی اور کے سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں ہر شادی شدہ کلمہ پڑھنے والی مسلمان عورت کو حکم دیتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ کہ ہر شادی شدہ مسلمان عورت اپنے خامند کو سجدہ کیا کرے، لیکن فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے دین نہیں بناتا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا میں تو اسی حکم کے کرنے کا پابند ہوں جس کا حکم میرے رب نے مجھے دیا، تو میں اپنی مرضی سے دین نہیں بناتا، میری شریعت میں خود رب نے ہر قسم کا سجدہ منع کر دیا۔ اب قیامت تک ہر قسم کے سجدے ہوں گے تو صرف کس کے لیے ہوں گے؟ اللہ ہی کے لیے ہوں گے، کیونکہ سجدہ جسمانی اور بدنی عبادت ہے۔ جب سجدہ بدنی اور جسمانی عبادت ہے تو آپ اور میں نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ والصلوات، جسمانی اور بدنی عبادت کا حق صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب غیر اللہ کے سجدے نہیں ہو رہے، ان لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی، نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز میں والصلوات بھی پڑھتے ہیں، پھر سجدے غیروں کے کرتے ہیں، تو ایسے بندے کو نماز کیا فائدہ دے گی؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ رب کا حق رب کے بندوں کو دے ڈالا، کبھی زندوں کو کبھی مردوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو عبادت کی تیسری قسم ہے مالی عبادت، والطیبات، تمام قسم کی عبادات جن میں بندے کا مال استعمال ہو، پیسہ استعمال ہو، اسے کہا جاتا ہے مالی عبادت۔ اور ہر قسم کی مالی عبادت کے لائق بھی فقط کون ہے؟ اللہ کے ماں سوا کسی کی مالی عبادت جائز نہیں ہے۔ اب مالی عبادت کے کچھ اجزاء میں گن کے بتا دوں۔ حج اور عمرہ پر پیسہ خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ خوش قسمت لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ دینا اپنے مال پیسے میں سے، جائیداد میں سے، جانوروں میں سے، ہر چیز کی علیحدہ زکوٰۃ ہے۔ جانوروں کی علیحدہ ہے، سونے کی علیحدہ ہے، چاندی کی علیحدہ ہے، نقد جو پیسہ اس کی علیحدہ ہے، کاروبار کی علیحدہ ہے، مختلف زکوٰۃ کی اقسام ہیں۔ تو یعنی اجناس اور چیزوں کے حساب سے تو زکوٰۃ جو ہے بندہ دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ صدقہ خیرات مالی عبادت ہے۔ مساجد مدارس پر پیسہ خرچ کرنا، بیواؤں، یتیموں، غریبوں، مساکین، فقراء پر خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ قیدیوں پر خرچ کرنا کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ یہ سارے مالی عبادت کے اجزاء ہیں۔ ابھی آپ نے قربانیاں کی ہیں چند دن پہلے، تو یہ قربانی کیا ہے؟ یہ بھی تو مالی عبادت ہے، اس میں آپ کے پیسے لگے ہیں، 15,000 20,000 سے لے کر لاکھوں روپے تک آپ نے قربانیاں کی، اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ قربانی کیا ہے؟ یہ بھی مالی عبادت ہے۔ بھائی جب زکوٰۃ صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں، بات سمجھو، قربانی صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں، صدقہ فطر جو رمضان میں ادا کرتے ہو وہ صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں،
تو اللہ کے بندو نظر نیاز اور منت منوتی یہ بھی تو مالی عبادت ہے، اس میں بھی تو بندے کا پیسہ لگتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیسے جائز ہو گیا بھائی؟ جب قربانی صرف اللہ کے لیے کہ قربانی پہ جانور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیا اور خریدا گیا، پھر ذبح کیا گیا اللہ کی عبادت کی نیت سے، اس میں پیسے لگے، زکوٰۃ ادا کی تو اس میں بھی پیسے لگے، وہ بھی رب کی راہ میں مال خرچ ہوا۔ جب اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ زکوٰۃ صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں، صدقہ و خیرات صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں، حج اور عمرے کا جو پیسہ وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی اور کے لیے نہیں، قسم کا کفارہ یہ بھی مالی عبادت ہے، وہ بھی صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں، روزے کا فدیہ وہ بھی مالی عبادت ہے، وہ بھی صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں، تو نظر نیاز اور منت منوتی اس میں بھی تو بندے کا مال خرچ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں نے زکوٰۃ کو مالی عبادت سمجھا، صدقہ فطر کو تو رب کی عبادت سمجھا، مگر نظر نیاز اور منت منوتی کا رب والا حق وہ رب کے بندوں کو اس لیے دے ڈالا، کبھی زندوں کو کبھی مردوں کو، کہ اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی مالی عبادت ہے۔ اب سمجھانا پڑتا ہے لوگوں کو، بھائی نظر نیاز اور منت منوتی یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت فقط کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اب نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کی رٹ بھی لگاتے ہیں، لیکن سمجھتے کوئی نہیں کہ والطیبات کا مطلب کیا ہے۔ والطیبات کا مطلب یہ ہے ہر قسم کی نظر ہو، نیاز ہو، منت ہو، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہو سکھنا سکھنی، جڑیاں سکھنا سکھنیاں یہ فقط رب تعالیٰ دے نام دیا، ایو سکھنا سکھنی سمجھ آ گیا کہ اس مال استعمال ہوتا ہے، ایو تا مالی عبادت ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا حق نہیں ہے۔ پھر شرک ہی ختم ہو جائے گا پاکستان میں اگر یہ چیز سمجھ آ گئی تو۔ اب جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اسی معاشرے میں میں رہتا ہوں، آپ بھی انسانی آبادی میں رہتے ہیں، میں بھی انسانی آبادی میں رہتا ہوں، کیا ہمارے کتنے کلمہ پڑھنے والے، ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے ایسے ہیں وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دے رہے؟ ہمارے تو دروازے پہ جو مانگنے والا آتا ہے وہ بھی اپنے مسلک کی خدمت کر کے جاتا ہے، اور وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ نظر اللہ نیاز حسین۔ اب بتا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ اس نے فرق ہی نہیں رکھا نظر میں اور نیاز میں، اور کیا کہا؟ نظر کہندی اللہ دی تے نیاز کہندی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، خالق اور مخلوق کی تمیز ہی ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ بھائی یہ فارسی زبان کا، نظر عربی کا لفظ ہے، نیاز فارسی کا لفظ ہے، منت ماننا یہ اردو کا لفظ ہے، سکھنا سکھنی یہ پنجابی ہے، ایک ہی چیز کے چار نام ہیں۔ یہ نہیں کہ نظر وکری ہے تے نیاز وکری ہے تے منت کوئی اور شے ہے تے سکھنا سکھنی کو دوجی شے ہے، نہ میرا بھائی، جو نظر ہے وہی نیاز ہے، جو نیاز ہے وہی تو نظر ہے، اور انہی دونوں چیزوں کا نام منت ہے، مختلف زبانوں میں مختلف نام ہے۔ اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو آدمی بھی کہتے ہیں، آدمی کیوں کہتے ہیں؟ آدم زاد، آدم کی اولاد، آدم سے آدمی۔ آپ کو انسان بھی کہتے ہیں، آپ کو رجل بھی کہتے ہیں۔ اب رجل اور انسان یہ عربی ہو گئی، اور بندہ یہ فارسی ہے، باندھا ہوا، رب کے حکموں سے باندھا ہوا، یہ آزاد نہیں ہے۔ اب انسان کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ بندہ۔ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پنجابی سرائکی میں آدمی۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رجل، انسان۔ کیوں مولانا؟ اسی طرح ایک انسان کے کتنے نام ہو گئے؟ رجل بھی اس کا نام، انسان بھی اس کا نام، آدمی بھی اس کا نام، بندہ بھی اس کا نام۔ بھائی یہی چار چیزیں یہاں پر بھی ہیں، جس کا نام نظر ہے اسی کا نام نیاز ہے، اسی کا نام منت ہے، اسی طرح سکھنا سکھنا ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ کیا ہوا؟ نظر اللہ دی تے نیاز حضرت حسین دی، انا للہ و انا الیہ۔ بھائی نظر جب اللہ کی ہے تو پھر نیاز بھی اللہ کی ہے، کیونکہ حسین بھی مخلوق ہے۔ رضی اللہ تعالی، سیدنا حسین کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ سب سے بڑی عظمت سیدنا حسین کی یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، پھر نبی کے نواسے بھی ہیں۔ صحابی ہونا پہلے، نواسا ہونا بعد میں۔
صحابی کا جو عظمت اور شان اور مقام ہے رب کے ہاں، تو پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں۔ پھر ان کی دوسری عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں۔ جی، حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں، خاتون جنت کے بیٹے ہیں، مسلمانوں کے اور ایمان والوں کے سر کے تاج ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدنا حسن بھی سیدنا حسین میرے دونوں نواسے، دونوں بھائی اہل جنت، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی عظمت برحق، ان کا صحابی ہونا برحق، ان کا نبی کا نواسا ہونا برحق، ساری دنیا کے مسلمان اپنے دل میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت عقیدت رکھتے ہیں، اور رکھنی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن نظر ہو یا نیاز ہو، منت ہو یا سکھنا ہو، یہ حق صرف رب تعالیٰ کا ہے، کیونکہ یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آج کی ملاقات میں میں نے قرآن کریم کا یہ مختصر سا عبادت کی اقسام کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں نے یہ مسئلہ عرض کیا کہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس وعدے پہ قائم رکھے تا زندگی۔ اور دوسرا وعدہ کیا تھا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ تو اس آیت کے 2 حصے تھے، پہلے حصے کی تھوڑی بہت میں نے تشریح کر دی، اگلا حصہ باقی ہے۔ اگر اللہ نے زندگی، صحت اور موقع نصیب فرمایا تو انشاءاللہ پھر کسی نشست میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر یعنی کچھ سیر حاصل بحث کریں گے، کوئی وقت زیادہ ہو گیا تو سر دست یہ جو پہلا حصہ ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو میں نے عرض کیا یہ اجمال ہے، اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ التحیات للہ، یہ اس کی تفصیل ہے ایاک نعبد کی، والصلوات والطیبات، زبانی عبادات کے لائق بھی اللہ۔ کیا مطلب؟ ہر قسم کی پکار کے لائق فقط کون ہے؟ اللہ۔ ایاک نعبد والصلوات، جسمانی اور بدنی عبادات کے لائق بھی فقط کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہر قسم کا سجدہ یہ صرف اللہ کے لیے جائز، باقی سب کے لیے حرام اور ناجائز۔ والطیبات، یہ ایاک نعبد کی تیسری تقسیم ہے اور تیسرا حصہ ہے۔ تو فرمایا ہر قسم کی مالی عبادت کے لائق بھی فقط کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو مالی عبادات میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نظر، نیاز اور منت منوتی۔ تو مالی عبادت کے لائق بھی فقط کون ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا سننا اپنی رضا کی خاطر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد